الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت السادات پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ علیہ کوٹ گلہ شریف، انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا اے عظیم الشان اہتمام نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے بزم کاروان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مورد دے زیر اہتمام ایک خوبصورت انتظام و انصرام کیتا گیا۔ انتہائی مبارکباد پیش کرانگا آلیان مورد، بالخصوص بزم کاروان عشق مصطفیٰ دے جملہ اراکین اور برادر محترم جناب حضرت قبلہ حافظ محمد صابر ایوب نقشبندی صاحب اور انہاں دے جملہ رفقا مبارکباد دے مستحق نے جنہاں اتنے خوبصورت پروگرام دا انعقاد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں دی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور جتنے احباب تسی اور میں اس پاک بزم دے اندر شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ سب دانا قبول فرما کے آخرت وچ ذریعہ نجات بنا۔ حاضرین کرام، اشتہارات دے ذریعے تواڈے علم وچ کہ انشاءاللہ میرے تو بعد میرے مسلک دے عظیم ترجمان عالم نبیل فاضل جلیل استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب اعظم حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، اور قائد اہل سنت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، انشاءاللہ چند ہی لمحات تو بعد ہر دو حضرات سٹیج دی زینت ہوں گے۔ قبلہ صابر ایوب صاحب نے جو میں حکم فرمایا اپنے وقت وچ رہ کے انشاءاللہ میں اپنی چند معروضات تواڈی سماعتاں دی نظر کرنی ہیں، تے یقیناً تسی کرسی تے بیٹھے ہو، لیکن اے فرق ضرور محسوس ہوئے کہ اے ایوان صدر دی کرسی نہیں کہ بندہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اس واسطے محبت نال سبحان اللہ آکھو، سبحان اللہ تے تو پابندی کوئی نہیں۔ باواز بلند ایک باری یہ سجے پاسو بھی آواز آئے، مہربانی کرنی میں بھی ہوئی ہیں جڑا مسجد چوندا تے تسی بھی ہوئی ہیں جڑے مسیتاں ہی سننا لے۔
تے اس واسطے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ضرور آخدے رہو تاکہ پتہ لگدا رہے کہ اجے تک تواڈیاں نبضاں چل رہی ہیں. اللہ پاک تانوں سارے ہمیں سلامت رکھے. تو میں جڑے مقدس کلمات اصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ ایمان لے آؤ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے، وَتُوَزِّرُوا عزت کرو رسول دی، وَتُوَقِّرُوا توقیر کرو مصطفیٰ کریم دی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ فرماندا پھر صبح شام میری پاکی بیان. حاضرین کرام انتہائی اختصار دے نال اس آیت دے ضمن وچ چند گزارشات توجہ نال سماعت کریا جے. اللہ پاک نے فرمایا ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے لے آؤ، وَتُوَزِّرُوا عزت رسول دی کرو، وَتُوَقِّرُوا توقیر مصطفیٰ دی کرو. ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے لے آؤ، تعزیر بھی مصطفیٰ دی کرنی، توقیر بھی مصطفیٰ دی کرنی. ہن توجہ کرنا، حکم اے ایمان اللہ تے بھی اللہ دے رسول تے بھی، لیکن وَتُوَزِّرُوا عزت رسول دی کر، وَتُوَقِّرُوا توقیر بھی مصطفیٰ دی کر. میں کیا مولا حکم اے دیتا ہی کہ ایمان اللہ تے بھی اور اللہ دے رسول تے بھی، اے تعزیر اور توقیر فقط مصطفیٰ دی کیوں، اپنی عزت اور توقیر دا حکم کیوں نہیں دیندا؟ قدرت دی آواز آئی مولوی کیونکہ میں نے پتہ ہے جدوں بھی رولا پینا میری رکعتاں تے نہیں پینا، یار دیاں صلاتاں تے پینا. رولا رکعتاں تے نہیں، یار دیاں صلاتاں تے پینا. اس واسطے عزت بھی رسول دی کر، توقیر بھی مصطفیٰ دی کر، اور پھر توزر بھی عزت تے توقیر بھی عزت. علماء کرام دی موجودگی اور علماء کرام دی داد میری گل دی تائید کر رہی کہ توزر بھی عزت توقیر بھی عزت. فرق کی ہے؟ توزر او عزت ہے جڑی منہ تے ہوے، توقیر او عزت ہے جڑی دل وچ ہوے. رب نے فرمایا کلمے پڑھ کے منافقت نہ کری، لباں تے بھی اظہار مصطفیٰ دا ہوے، دل وچ بھی اقرار مصطفیٰ دا. یاد رکھیا جے. اور پھر پاک پروردگار عالم کوئی ایگزامپل بھی تے ملے نا، کوئی نمونہ بھی تے نظر آئے کہ ایمان لے آنا کنجے، یار نو مننا کنجے. قدرت دی آواز آئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان انج لے آؤ جنہیں مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے کے آئے. انہاں دا ایمان کیسا سی؟ کس انداز نال ایمان لے کے آئے؟ اے یاد رکھیا جے اگر اساڑیاں مسجداں دے محراب و منبر وچوں، ہر مسجد ہر محراب وچوں ہر منبر تو اگر حضور دے عشق دیاں آوازاں اٹھدیاں نا تے اج قوم گلوکاراں نہ سندی. اگر حضور دے نغمے گائے جاندے، حضور دی عزت دیاں گلاں کیتیاں جاندیاں تے اے قوم فنکاراں نہ سندی، اے گلوکاراں نہ سندی، اے گانے گانے والےاں گویاں نہ سندی. ہر زبان تے ہوندا. اور جنہ مساجد دے اندر حضور دیاں نعتاں اور حضور دے عشق دا درد دتا جاندا ہے، اے اسے دا فیضان ہے کہ بچے بچے دی زبان تے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. اگر ہر مسجد چوں آواز اٹھے تے پھر تسی دیکھیا جے حاضرین کرام، پھر مسلماناں دی آپس وچ محبت ویکھیا جے، آپس وچ پیار دیکھیا جے. اج تک اساں اے تے پڑھیا ہے، لوکاں نوں اے تے دسیا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اے تے دسیا ہے کہ اللہ پاک فرماندا ہے کہ اللہ دی رسی نوں مضبوطی نال پکڑو، تفرقے وچ نہ پو. اگے کیوں نہیں پڑھ دے؟ رب فرماندا وذکروا نعمت اللہ علیکم، ذکر کرو اس نعمت دا. او کیڑی نعمت جڑی اللہ نے تہاڈی طرف نازل کیتی؟ وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. جدے آن تو پہلے تسی آپس وچ دشمن سو، جدوں اے نعمت تہاڈے وچ آئی فاصبحتم بنعمتی اخوانا. جتنے دشمن سن وہ آپس وچ بھرا بھرا بن گئے. لہذا اللہ پاک نے دسیا اگر تسی تفرقیاں تو بچنا ہے، اگر تسی تفرقے بازی تو بچنا ہے تو پھر کی کریا کرو؟ صبح شام دن رات ذکر مصطفیٰ. شام اللہ پاک فرماندا میری پاکی بیان کر. ہن توجہ کرنا، ایتھے عزت مصطفیٰ بھی مقدم ہے، توقیر مصطفیٰ بھی مقدم ہے، لیکن اللہ نے اپنی تسبیح مؤخر کر کے دسیا کہ جب تک مصطفیٰ کریم دی عزت تیرے دل وچ نہیں، تسبیح پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں. اگر اللہ
اللہ دی پاکی بیان کرنی، اللہ دی حمد و ثنا کرنی تے سینے وچ عشق مصطفیٰ ہوئے، نہیں تے مسجد نبی دا نمازی ہوئے، رسول اللہ پیچھے نمازاں پڑھن والا عبداللہ بن ابی ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے محبوب ادھے واسطے 70 بار بھی دعا مغفرت کیتی جائے، میں نہیں بخشا۔ وہ یاد رکھیا جے جب تک اسی واسطے اقبال نے آکھیا سی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، حضور علیہ السلام نال وفا کر، تیری دنیا بھی روشن، تیری قبر بھی روشن، تیرا حشر بھی روشن۔ اے پوچھ رسول اللہ دے صحابہ کو جنہاں اپنی جان دی پرواہ نہ کیتی، آقا علیہ السلام دی عزت و ناموس تے پیرا دیتا، اور پھر اے پیرا دے کے دسیا کہ سرکار نو مننا کہیں گے۔ پہلے دن تو لے کے حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت دی رات سب کچھ چھڑ دیتا۔ جس وقت نبی پاک علیہ السلام دروازہ صدیق تے آئے سب کچھ چھڑ دیتا، آکھن لگے سونیا میں تیاری کر کے بیٹھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکم تے میں نے ہجرت دا آج ملیا ہے، تسی پہلے تیاری کی میں کر لی۔ عرض کیتی آقا تساں ایک باری فرمایا سی کہ میں ہجرت کرنی، میرے نال میرا ساتھی یوں ہوئے گا جدے تے خدا نو بھی اعتبار ہے، اللہ دے رسول نو بھی یقین ہے۔ آقا میں تو اس دن تو لے کے آج تک راتا سونا ہی چھڑ دیتا کہ حضور نو میری ضرورت پہ جب میں ستا رہا۔ صحابہ کمیں دا عقیدہ دے رہے کہ تبوک دا چندہ میرے نبی مانگ دیں، سب کچھ صدیق اکبر نے گھر دا مال اکٹھا کر لیا۔ دوسری طرف اٹھان دیاں کنڈاں تے مال لد کے صحابہ حضور دے قدمہ ڈھیر لا رہے، مال دا انبار لا رہے۔ ایک طرف صدیق اکبر گھر دا مال اکٹھا کردا ہے تے حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ دی شہزادی دیوار تے ہاتھ مار کے سوئی تلاش کر کے آدھی ابا جی اے بھی وچ رکھو۔ آپ نے فرمایا بیٹی اس سوئی دا کی کریں گے؟ عرض کی تھی کسی مجاہد دا کپڑا پھٹ جائے میری سوئی کپڑا سینے دے کم آ جائے۔ میرے نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی جی دی صداقت دی گواہی خود خدا دے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والا تے کگی کر دیاں جدو صدیق اکبر گٹھڑی سر تے رکھ دیں تے عائشہ عرض کر دی ابا جی ٹھہر جایا جے او جڑی والا او جڑی کنگی چ وال آئے نا او وال کٹ کے آ کے ابا جی گٹھڑی چ بھی رکھو۔ پوچھیا بیٹی نا والا دا کی کرنا ہے؟ عرض کیتی ابا جی اگر کسی مجاہد دی سواری دی نکیل ٹوٹ جائے عائشہ دے وال بن کے نکیل جوڑ دے۔ عقیدہ تے سانو حضور دے صحابہ نے دسیا نا کہ سرکار نو مننا کہیں گے۔ اور پھر صدیق اکبر نے جدو اپنا لباس دیکھیا کہ کپڑے چنگے اندر گئے جا کے کپڑے اتار کے ٹاٹ دے کپڑے پائے کنڈیاں دے بٹن لائے گٹھڑی سر سے رکھی ادھر اٹھان دیاں قطاراں آ رہی ہیں سیدنا فاروق اعظم مال لے کے آ رہے ہیں سیدنا عثمان غنی لے کے آ رہے ہیں دیگر صحابہ حضور خیر و برکت دی دعا دے رہے ہیں۔ لیکن جدو مصطفیٰ کریم دا یار غار آیا نا یار مزار مصطفیٰ آیا سرکار کھڑے ہو گئے میرے نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال کر دیں کہ سرکار فرمان دیں ما ابقیت لی علیک یا ابا بکر ابو بکر ہر شاید اتھے لے آیا گھر کی چھڑ کے آیا سب کچھ اتھے لے آیا گھر کی چھڑ کے آیا۔ سون ابو بکر صدیق نے عقیدہ کی دیتا عرض کی تھی ابقیت لہم اللہ و رسولہ میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا۔ اور پھر صحابہ نے عرض کی تھی آقا سی اٹھان دیاں قطاراں لے کے آئے کسی نے یہ پوچھیا کہ گھر کی چھڑیا جے؟ حضور فرمایا کچھ نہ کچھ چھڑیا جے نا جی یا رسول اللہ چھوڑیا فرمایا صدیق تے گھر کچھ بھی نہیں چھڑیا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ ابو بکر کل سی سب کچھ گھر چھڑ کے آ گئے صدیق نے اے بھی نہیں ویکھیا کہ میں نہ بھی نہ باپ گھر پیا چھڑ دا بیٹیاں گھر پیا چھوڑ دا اپنی ازواج انہاں واسطے بھی کچھ رکھا اللہ تے توکل مصطفیٰ تے یقین یعنی صدیق نبی پاک دی بارگاہ اندر سب کچھ قربان کر کے دسیا میں نوکر بھی مصطفیٰ دا میرا مال بھی مصطفیٰ۔ جناب تاجدار صداقت صدیق اکبر سب کچھ قربان کر کے دسیا کہ آقا نو مننائی تے اینج من پتہ چلیا جنہ یار منایا اور من کے دسیا کہ عقیدہ کی رکھیے پھر اسی سنی تاجدار سبھی محترم یار غار نبی کے
پورا سٹیج جتنے علماء تشریف فرمان اور پنڈال اندر جتنے آباب جتنے اشاکان رسول سب گج بج کے صدیق اکبر دی بارگاہ اندر ہدیہ عقیدت پیش کریے. اے آن والی رات 22 جمادی الثانی دی رات جناب صدیق اکبر دے یوم وصال دا دن اور رل کے خراج عقیدت پیش کریے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم شار غار نبی تیری. تسی آنکھو کیا بات ہے پورا حال گونج اٹھے. آج پتا چلے سرکار دے نوکر نبی دے غلام محمود نبی نہیں بھولے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم شار غار نبی تیری. کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے جان سارے نبی تیری جان سارے نبی تیری. کیا بات ہے جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا ہم گسارے نبی تیری. کیا بات ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ماشاءاللہ. تو حاضرین کرام سب کچھ لٹا دیتا اور پھر ہجرت دی رات آئی حضور دے نال جا رہے سرکار موڑیاں تے سوار ہوئے. قبلہ کریم بخش صاحب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمان. میں ایک روایت پڑھی کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ ایک صحابی آیا عرض کردہ آقا میرا گھوڑا بڑا سست رفتار ہے اے جدو بھجے نا کدھر اسی سارے رل کے جائیے تے باقیاں دیا سواریاں آگے نکل جاندی ہیں میری پیچھے رہ جاندی. توجہ کرنا اس گل تے آقا کریم نے فرمایا لے آؤ گھوڑا میرے کو. نبی پاک علیہ السلام اس گھوڑے تے سوار ہوئے نا جدو سرکار بیٹھے او گھوڑا ساریاں تو اگے. جدو میں روایت پڑھی نا میں آقا واہ کملی والے تیری عظمت تو قربان جس گھوڑے تے بہ جائیں او گھوڑا ساریاں گھوڑیاں تو اگے نکل جائے تے ہجرت دی رات جس صحابی تے بہ جائیں سارے صحابہ تو اگے نکل جائے. پریشانی تے نہیں ویکو نا میں اگر امام ہے نا سرگودے دی مسجد دا تے جتھے میری تعریف ہوئے میرا نمازی بڑا خوش ہوتا تے جتھے صابر ایوب صاحب دی تعریف ہوئے تے انہاں دا عقیدت مند خوش ہوندا ہے. اپنے امام دی تعریف ہوئے نا تے مقتدی غیرت مند ہوئے جڑا امام دی تعریف سن کے خوش ہوئے. تے اج صدیق اکبر دی تعریف ہو رہی جنہ صدیق پیچھے پڑھیاں او عمر بھی خوش او عثمان بھی خوش او حیدر کرار بھی خوش او حسن بھی خوش او حسین بھی خوش. انہاں سارے نو خوش کرنا جے خوش ہو کے آکو سبحان اللہ. حضور دی ناموس تے کیویں پیرا دیتا غار آئی صدیق اکبر حضور دے نال غار دے دروازے تے سرکار نو عرض کیتی آقا ٹھہرو پہلے میں اندر جاواں گا جا کے صفائی کراں گا تاکہ کوئی موزی حشرات الارض وچوں کوئی ایسی چیز جڑی تو نقصان نہ پہنچائے. صدیق اکبر غار دے اندر حضور بار صفائی کیتی نا تے نبی علیہ السلام نے عرض کیتی آقا ہن تشریف لے آؤ. آقا فرمایا لے ابو بکر ہن وعدہ ہو گیا غار وچ پہلے اندر تو آیا ہے تے میرا انتظار کیتا ہی مزار وچ پہلے میں جاواں گا تے تیرا انتظار کیتا. جس حضور دی عزت تے پہرا دیتا میرے نبی نوازیا بھی بڑا. اور پھر آقا کریم علیہ السلام صدیق اکبر نو فرمایا ابو بکر میں تیری جھولی سر رکھ کے سونا
میں بیان ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت ہی کر رہے ہیں. تسی ذرا یہ بھی سمجھو نا کہ جنہ تحفظ کیتا ہے اللہ انہوں نے اس طرح کی دیتی ہیں. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا تاجدار حل عطا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جھولی سرکار نے سر انور رکھیا اثر تو لے کے مغرب تک. تے جے علی دی جھولی اثر تو مغرب سر آ جائے تے اہل بیت نال محبت کرن والا وہ آکھے بھئی جڑا مقام مولا علی نو ملیا وہ اور کسی صحابی نو نہیں. میں اے آکھاں گا دے شک نہیں اے علی دی جزوی فضیلت ہے لیکن اے نہ بھول مولا کائنات دی جھولی چ حضور اثر تو لے کے مغرب تک سر رکھیا صدیق دی جھولی تے 3 دن سر رکھے. پھر صدیق اکبر دا کی مقام ہوگا. اور پھر آقا کریم نے سر انور رکھیا تے یہ تسی سنیا علماء کو لو کہ سارے سوراخ کو بند کیتے 68 سوراخ بند کیتے تقریباً 2 باقی رہ گئے. اچانک نظر پئی حضور جھولی سر انور رکھ کے سو رہے ہیں. صدیق اتھے پیر دیاں اڈیاں رکھ دی سپ آیا ڈنگ ماریا. نبی پاک علیہ السلام محسوس کیتا کہ ایک آنسو صدیق اکبر دا حضور دے رخسار تے ڈگا. آنسو گرا ہے ان کے رخ ماہتاب پر قربان ہونے آئی تھی شبنم گلاب پر. حضور علیہ السلام نے آپ کھول کے پوچھیا اے ابو بکر کون ہے تینوں روان والا؟ عرض کی تھی آقا پیر تھلے سپ پہ. حضور فرمایا چاہ ذرا پیر. آقا سپ پہ. فرمایا کیڑی شے جڑی میں نہیں جان دی. میں دسنا چاہنا نا سپ نے بھی ختم نبوت بیان کی تھی. جس وقت سپ غار دے اندر آیا آقا فرمایا کیوں ڈنگے ہی میرے یار نے؟ عرض کردہ ہو جڑا عیسیٰ علیہ السلام ختم نبوت دا جلسہ کیتا سی نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. میں وہ تقریر سنی سی. میں وہ جلسہ سن کے آیا آج تو پونے 600 سال پہلے جدوں جلسہ ختم ہویا میں عیسیٰ دے قدمی لگا. میں پوچھیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جس نبی دی آمد دی بشارت دیتی جے میں ملنا ہوئے تے کتھے جا ملنا؟ جناب عیسیٰ فرمایا ہے تو سب تیری بڑی حیبت بڑا روب نبی آنا تے مکے وچ لیکن مکے نہ جائیں لوگ ڈانگا سوٹے کڑ کے تینو مارنا چھڑن. لہذا انج کر مکے تو چند میل دور ایک غار ہے جس غار نو غار سور آکھیا جاندہ ہے. نبی مکہ تو ہجرت کرے گا 3 رات اس غار وچ قیام کرے گا اتھے چلا جا. سپ نے آکھیا سونیا میں آج تو نہیں آیا میں نو تے مدتا بیت گئیاں اس سے آسے میں عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں مالی باغ کھن دے وے تے آیاں جد بہاراں. جیسا کہ میں پہلے دس چکے ہیں میرے مسلک دے عظیم ترجمان استاذ العلماء مناظر اسلام قاطع نجدیت و رافضیت جناب حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب 5 منٹ صرف 5 تن پاک دے نام تے مہربانی تہاڈی اچھی آواز نال کو سبحان اللہ اور اچھی آواز نال مفتی صاحب واسطے تیار ہو جاؤ باواز بلند کو سبحان اللہ. جناب صدیق اکبر نے عقیدہ دیتا اپنی جان تے کھیڑ کے آقا دی عزت تے پیرا دے کے دسیا چیوں بھی ضروری. مل کے پڑھ لو میری گفتگو ختم ہون لگی. نہ رشتے ضروری نے نہ آواز لیفٹ سائڈ تو آواز نہیں آئی. نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار. اور پیر سادات کرام تشریف فرمان حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب توجہ گل میری مک گئی کہ اے لیکیے لوگے تے 5 تن دی محبت لئی 5
تن دی محبت لئی ہونے نیک بھی ماواں دے کردار ضروری اجے تک سارے دی آواز نہیں آئی محبت نال چہرے کھل اٹھے مزید پتہ چل جائے کہ کم ظرف کون کون ہے کم ظرف کون کون ہے علی دا ذکر نکھیڑا کردا کم ظرف کون کون ہے علی کا کون کون بو جہل کون کون ہے غزالی کا کون کون پیارے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی کا کون کون واہ واہ کیا بات ہے آؤ ایک باری محبت نہ لاکھیے کہ دن حشر دے بخشش لئی سرکار عقیدے دی ترجمانی کر کے گفتگو ختم کہ چھڑ یار قدورت چھڑ یار قدورت نو ایویں مار نہ ٹکرا تو پنجانو جے مننا پھر چار ضروری نے پھر چار پنجانو جے مننا ہی پھر چار ضروری اے یاد رکھیا جے مولا علی نو مندہ ہی ہوئے جڑا چارہ نو مندہ ہوئے کیونکہ وجہ ہے وہ جنہاں نو علی مندہ ہے علی دے نوکر دی کی جرات انکار کر تو حاضرین کرام میری دعا ہے اللہ پاک آج دی توڑی میری حاضری قبول فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علیہ